الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواہ ابن ماجہ وحسن والبانی رحمہ اللہ۔ محترم سامعین، میں آپ کا 5 سے 7 منٹ وقت لوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العالمین نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو علم سے نوازا گیا ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، ابن ماجہ کی روایت جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کا معنی یہاں پر فرض کفایہ، فرض کفایہ یعنی ایسا علم کہ جس سے کچھ لوگ حاصل کر لے کافی ہو جائے، اور دوسرا ایک مطلب علماء کرام نے لکھا فرض عین۔ فرض عین یعنی تمام کے تمام مسلمانوں کو اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں حاصل کرتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ تو وہ کون سا علم ہے جو فرض عین ہے؟ وہ یہی بنیادی علم ہے، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، احادیث کے کیا کہتی ہے اس کو جاننا، دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنا، یہ ہر مسلمان پر واجب الفرض ہے۔ یہ مکتب کی شکل میں جو تعلیم ہوتی ہے، عمومی طور پر مسلمان حضرات اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس پر محنت کرے کیا کرنا۔ آپ کے سامنے میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات پیش کروں کہ سب سے زیادہ محنت کسی تعلیم میں اگر چاہیے تو اس مکتب کی تعلیم میں چاہیے۔ بڑے بڑے اداروں کو چلانا آسان ہے، وہاں پڑھنے والے طلباء کو پڑھانا بہت آسان ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف کی شکل پہچانوانا یہ بہت مشکل ہے۔ گاؤں وغیرہ کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ بچوں کو پڑھانا کیا مشکل ہے، کئی کھیت میں کوئی کھوٹے تھوڑی ڈالنا ہے، کھوٹے ڈالنا یعنی کھیت میں جا کر کے کھدائی کرنا۔ تو علماء کہتے ہیں کھیت میں کھدائی کرنا آسان ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ ان کے سامنے آپ الف کی پہچان جب تک اس کو نہیں کروائیں گے تب تک آپ اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو مکتب کی تعلیم بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اس تعلیم کو حاصل کیے بغیر اگلی منزل آدمی پار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے بغیر مکتب پڑھے ہوئے ہم عالم مولانا بن جائے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو علم یہ ایسے نہیں آ جاتا ہے، علم کے حصول کے لیے ایک استاد ہوتا ہے، اس استاد کے پاس پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، تب بندہ کچھ پڑھنا سیکھتا ہے، کچھ جانتا ہے۔ اگر استاد کے بغیر علم اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم حاصل کر لے تو وہ علم صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پائے گا۔ جانکاری ضرور لے سکتا ہے لیکن صحیح جانکاری اس کو نہیں مل پائے گی۔ آج کل دیکھیے معاشرے کے اندر برادر کا ایک طبقہ چلا رہا ہے، یہ لوگوں کے سے سن کر کے یا پھر کچھ 2-4 کتاب پڑھ کر کے 2-4 شروحات رٹ کر کے عوام کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن غلط سلط مسائل پیش کر کے آج جتنی زیادہ اہل حدیث جماعت میں گمراہی پھیل رہی ہے، ذمہ داری کے ساتھ علماء کرام نے یہ بات لکھی بھی ہے، کہی بھی ہے، اور میں بھی کہتا ہوں ان برادروں کا فتنہ جو بنا ہوا ہے یہ پوری اہل حدیثوں کے اندر جو گمراہی پھیل رہی ہے۔ آپ جھارکھنڈ کے علاقے میں جائیے، بہار کے علاقوں میں جائیے، ادھر علاقوں کے اندر جتنے برادر کھڑے ہوئے ہیں وہاں جماعت اسلامی کھڑی ہو رہی ہے، وہاں نہ جانے کیسی کیسی تنظیمیں کھڑی ہو رہی ہے، اور ایسے گمراہی پھیلی جا رہی ہے کہ آج اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جا رہا ہے۔
یہ بس اسی وجہ سے کہ اساتذہ کا سہارا نہ لے کر کے آدمی سوچتا ہے کہ ہم ایسے عالم بن جائیں. مجھے ایک شعر یاد آتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، بہت مشہور شعر ہے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبیک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان. کہ میرے بھائی ہرگز علم حاصل نہیں کر سکتا یہاں تک کہ 6 چیزیں تیرے پاس نہ آ جائے. میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. وہ تفصیل یہ ہے، ذکاء وحرص، اس کے پاس ذہن ہو، پڑھنے کا اس کے بعد مادہ ہو، اس کے بعد سمجھنے کا مادہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے بچوں کے پاس اللہ نے ذہن دے رکھا ہے. حرص ہو، لالچ ہو، ایسا نہیں کہ استاد نے سختی سے بلایا بچہ آ گیا، ابا نے زبردستی بھیج دیا بچہ آ گیا، نہیں، اس کے اندر حرص پیدا کرنا ہوگا. حرص کیسے حرص آئے گی؟ اس کے بچپنے میں چھوٹے میں بھی وہ دودھ پی رہا ہے، تب سے اس کے سامنے اچھی باتیں پیش کرنی ہوگی. جیسے آج کل معاشرے کے اندر بچہ دودھ پیتا ہے، ماں کہتی ہے بچے سے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. ضرور بننا ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس وقت یہ بات بھی ڈالے کہ بیٹا تجھے دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تجھے قرآن بھی سیکھنا ہے، تجھے دین کے بنیادی علوم سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ علوم بھی حاصل کرنا ہے. تب اس کے اندر حرص پیدا ہوگی. اور استاد کے ڈر سے بچہ مدرسے میں آتا ہے، یہ حرص نہیں ہے، یہ بس لا کر کے مدرسے میں بٹھا دیا گیا اور بچہ ایسے آگے بڑھتا گیا. تو حرص کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ بچہ خود اٹھ کر کے مدرسے میں آ جائے، یہ حرص ہونا چاہیے. وہ اجتہاد، محنت، کوشش، بڑی محنت کے بعد علم آتا ہے، ایسے علم نہیں آ جاتا. محنت ضروری ہے، محنت کرے گا اتنا علم آئے گا. وبلغۃ، اور مال بھی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے. جن کے پاس نہیں ہے جماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ان کے اوپر خرچ کرنے تیار بھی ہے اور خرچ کر بھی رہی ہے. اور 5ویں چیز وارشاد استاذ، اور استاد کی رہنمائی علم کے حصول کے لیے ضروری ہے. اگر استاد کی رہنمائی نہیں ہوگی تو صحیح معنوں میں عالم نہیں بن سکتا، وہ جانکار ہو ہی نہیں سکتا، غلط سلط سیکھ جائے گا. وطول زمان، اور 6ٹھی چیز جو بتلائی، ایک لمبا زمانہ چاہیے. ایسا نہیں کہ 1 مہینے کے اندر 1 شرح 2 شرح پڑھ لی اور عالم بن گئے، نہیں، بلکہ ایک لمبا زمانہ، کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے علم آتا ہے. تو علم کے حصول کے لیے محنت بہت ضروری ہے، حرص ضروری ہے، اور استاذ کے پاس بیٹھنا ضروری ہے. الحمدللہ آج سگرام پورہ کا مدرسہ اسلامیہ عربیہ کے اندر طلبہ اور طالبات کے امتحان لینے کی سعادت حاصل ہوئی، اور بچوں نے الحمدللہ توقع، یعنی جو ایک گمان ہوتا ہے کہ مکتب کے اندر پڑھائی کے تعلق سے کہ مخارج کی کمی، پڑھنے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو الحمدللہ اس سے بہت ہی اونچے پیمانے پر، میں گلو نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں، بلکہ جو حقیقت ہے اس کو واضح کر رہا ہوں کہ بچوں نے الحمدللہ مخارج کے ساتھ پڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بتلاؤں کہ جن بچوں کا میں نے امتحان لیا، کچھ بچے 24 پارے 25 پارے 26 پارے پورا قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو پارے ابھی پڑھے ہوئے ہیں، وہ مان لیجیے 26 پارے پڑھ رہا ہے تو 24 25 26 تو پکے ہوتے ہی ہے، لیکن پہلے پارے سے اگر دیکھا جائے تو عموماً بچوں کچا ہوتا ہے، یاد ہی نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایسا نہیں کہ صرف 2-4 پارے سن لیے، بلکہ شروع سے لے کر کے 25-26 پارے تک درمیان سے پوچھا گیا. الحمدللہ بچوں نے اچھی طرح پڑھا، ایسا نہیں کچا، اچھے انداز میں پڑھا ہے. تو یہ بنیادی چیز کہ طلباء نے خود بھی محنت کی ہے، اور اس طالب علم سے زیادہ محنت اس کے اساتذہ نے کی ہے. کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، اور اس کی ذاتی محنت کم ہوتی ہے، بلکہ اس کے اساتذہ کی محنت اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. علماء کرام نے جو بات لکھی ہے، علم کے 4 عنصر بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. 4 عنصر بیان کیے ہیں. وہ 4 عنصر کیا؟ جیسے ایک 4 چکا گاڑی ہوتی ہے، وہ 4 پہیوں پہ چلتی ہے، 3 پہیے پہ آپ اس گاڑی کو نہیں چلا سکتے ہیں. ویسے ہی علم کے عنصر 4 بتلائے گئے ہیں. ان میں سے پہلا عنصر ذمہ داران، دوسرا عنصر اساتذہ کرام، تیسرا
طلبہ خود اور چوتھا والدین. جب یہ 4 عنصر ساتھ میں کام کرتے ہیں تبھی جا کر کے ایک اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے اور بہتر تعلیم ہوتی ہے. اگر ذمہ دار یہ سوچے ہم تو ذمہ دار ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اساتذہ محنت کر لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو رعب جمانا ہے، کبھی نہیں کامیابی مل سکتی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر ایسا معاملہ ہوا ہے کبھی کامیابی نہیں ملی ہے. تو کامیابی اگر چاہیے تو ذمہ داروں کو بذات خود بھی محنت کرنا پڑے گا. اور اساتذہ سوچے کہ ذمہ دار محنت کر لے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے، تب بھی کام نہیں چل سکتا ہے. اور بچے یہ سوچے ہمیں کیا آنا جانا ہے، اور والدین عمومی طور پر کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم نے بچہ دے دیا استادوں کو، استاد جانے ہم کیا جانے، تب بھی بچے کامیاب نہیں ہو سکتے. بلکہ جیسے اسکولوں کے اندر والدین ہر مہینے 15 دن میں اپنے بچوں کی وزٹ لیتے ہیں، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں بھاری بھاری فیس جمع کرنی پڑتی ہے. تو پتہ نہیں ہم 1000-1500 فیس بھر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا رزلٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. تو مدرسے کے اندر بھی وہی نظام، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تعلیمی نظام جیسے اسکول کا ہے ویسے اس کا بھی ہے. تو جیسے وہاں پر آپ وزٹ کرتے ہیں یہاں بھی آپ کو وزٹ کرنا ہوگا. یعنی 4 عنصر اگر مل کر کام کرتا ہے تب جا کر کے بہترین نظام بنتا ہے. اگر کوئی ایک بھی عنصر گرتا ہے تو آپ کبھی بہتری کی توقع نہیں رکھ سکتے، تو وہاں پر کمی کچھ نہ کچھ رہ جائے گی. تو 4 عنصر کو مل کر کام کرنا ہوگا تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر اور مزید بہتر یہ تعلیم آگے جائے گی. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس تعلیم کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرنے توفیق عطا فرمائے. اور امید ہے کہ اس سے کئی سالوں پہلے یہاں پر ایک بڑا ادارہ بھی چلا کرتا تھا، کئی سالوں پہلے، میرے خیال سے 300 سال پہلے کی بات ہے، ایک بڑا ادارہ بھی چلتا تھا، یعنی عالمیت کی پڑھائی بھی ہوتی تھی. اور امید ہے کہ وہ ادارہ دوبارہ جیسے پہلے چلتا تھا اور ویسے انشاءاللہ دوبارہ اگر اللہ نے توفیق دی اور ہمارے نیت کے اندر خلوص اگر آیا تو ضرور انشاءاللہ ایسا ادارہ دوبارہ شروع ہوگا. اور دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بھی دے اور اللہ تعالی ہمارے خدمات قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے بیٹھنے کو سننے قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.